شکل نبی، اکبر جمال قدرت پروردگار ہے، اکبر خدائی حسن کا آئینہ دار ہے، لیلا کمان ابن علی کا وقار ہے، خالق کو جس پہ ناز وہ شاہکار ہے۔ حضرات، سب سے پہلے آج کی اس پرمسرت موقع پر ولادت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پھر اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء، دانشوران، امام وقت، رہبر، تمام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کو بھی جس طرح سے ہمارا دستور رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو کلام اللہ مجید سے آغاز کرتے ہیں، آج کے اس پروگرام کو بھی کلام ربانی سے آغاز کرتے ہیں، لہٰذا میں گزارش گزار ہوں کاشف عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام ربانی کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، علی رسول اللہ وآلہ الاطہار، اللہم صل وسلم۔ حضرات، ولادت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام ہے۔ 4 مصرے جناب علی اکبر کے حوالے سے کہ اہل زبان سے پوچھو نہ اہل بیان سے، اہل زبان سے پوچھو نہ اہل بیان سے، کس کا شرف بلند ہے سارے جہان سے، کس کا شرف بلند ہے سارے جہان سے، اور آتا ہے اس کا نام بھی نام خدا کے ساتھ، کہ آتا ہے اس کا نام بھی نام خدا کے ساتھ،
اکبر کا کیا شرف ہے یہ پوچھو اذان سے، اکبر کا کیا شرف ہے یہ پوچھو اذان سے۔ اور رسول خدا کے حوالے سے کہ تطہیر روح و قلب اگر چاہتے ہیں آپ، تطہیر روح و قلب اگر چاہتے ہیں آپ، ذکر رسول کیجئے صادق زبان سے، ذکر رسول کیجئے صادق زبان سے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں سب سے پہلے مداح ہمارے نونہال مداحوں میں سے حسنین صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار کے ساتھ بارگاہ مولانا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کی بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو آج کی ولادت مبارک ہو۔ سبت پیغمبر کو حاصل یہ سعادت ہو گئی، سبت پیغمبر کو حاصل یہ سعادت ہو گئی، گھر میں ہم شکل پیغمبر کی ولادت ہو گئی، گھر میں ہم شکل پیغمبر کی ولادت ہو گئی۔ مل گیا شبیر کو، مل گیا شبیر کو، ایک وقت میں دوڑی خوشی، ایک وقت میں دوڑی خوشی، بیٹے کا دیدار، بیٹے کا دیدار، نانا کو زیارت ہو گئی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ بیٹے حسین کا ہے بڑا قیمتی رتن، بیٹا حسین کا ہے بڑا قیمتی رتن، صورت ہے مصطفیٰ کی ملی سیرت حسن، صورت ہے مصطفیٰ کی سیرت حسن۔ دادا علی کا نام ہے، دادا علی کا نام ہے، دادی کی عمر ہے، اکبر میں ہم نے دیکھا ہے تصویر پنجتن، اکبر میں ہم نے دیکھا ہے تصویر پنجتن۔ صلوات در محمد۔ یہ حسنین صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ اب میں آواز دیتا ہوں عادل حیدر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور وہ مدح مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کی بآواز سلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ آپ کو جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت مبارک۔ اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، جانے علی شبیہ پیغمبر بنا دیا، جانے علی شبیہ پیغمبر بنا دیا۔ اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف، اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف، پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا، پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا۔ عکس جمال مرسل اعظم کہیں اسے، عکس جمال مرسل اعظم کہیں اسے، یا افتخار علم و آدم کہیں اسے، یا افتخار علم و آدم کہیں اسے۔ ہم شکل مصطفیٰ کی ثنا کس طرح کریں، ہم شکل مصطفیٰ کی ثنا کس طرح کریں، اکبر کہیں امام تو ہم کیا کہیں اسے، اکبر کہیں امام تو
ہم کیا کہیں اسے. شکل دی وہ شکل دی کے دیر کو ششدر بنا دیا. وہ شکل دی کے دیر کو ششدر بنا دیا اور نام دے کے ثانی حیدر بنا دیا. اور نام دے کے ثانی حیدر بنا دیا. ہونا علی ہی کافی تھا عظمت کے واسطے. ہونا علی ہی کافی تھا عظمت کے واسطے. اس پر مزید یہ ہے کہ اکبر بنا دیا. اس پر مزید یہ ہے کہ اکبر بنا دیا. آل نبی میں جتنے صغیر و کبیر ہیں. آل نبی میں جتنے صغیر و کبیر ہیں. صور صدار شاہ قل اگیر ہیں. بے مثل و بے جواب ہیں. بے مثل و بے جواب ہیں اور بے نظیر ہیں. سب اپنی جگہ پہ سب جگہ پہ اپنی جگہ پہ سبھی جناب امیر ہیں. اپنی جگہ پہ سبھی جناب امیر ہیں. بیتیغ جنگ جیتے تو اصغر کہیں اسے. بیتیغ جنگ جیتے تو اصغر کہیں اسے. اس سے بھی ہو بزرگ تو اکبر کہیں اسے. 4 مصرع امام علی علیہ السلام پر. رہ نہیں سکتے کبھی ہم مدحت حیدر کے بغیر. رہ نہیں سکتے کبھی ہم مدحت حیدر کے بغیر. دین حق بے جان ہے نفس پیغمبر کے بغیر. دار سے یہ میسم تمار دیتے تھے صدا. دار سے یہ میسم تمار دیتے تھے صدا. چھن گئے ممبر تو مدحت ہوگی ممبر کے بغیر. چھن گئے ممبر تو ہوگی مدحت ممبر کے بغیر. بل محمد والی محمد صلوات. حضرت عادل حیدر صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر میں جناب میثم تمار کے حوالے سے اشعار پڑھ رہے تھے. ایک شعر جناب میثم کے حوالے سے کی. عشق حیدر کے لیے وہ جرأت اظہار ہو. عشق حیدر کے لیے وہ جرأت اظہار ہو. دار خود پوچھے کہ کیا تم میثم تمار ہو. دار خود پوچھے کیا تم میثم تمار ہو. حضرات ایک 4 مصرع جناب علی اکبر کے حوالے سے کہ عجیب نور تھا پے کر دکھائی دیتا ہے. عجیب نور تھا پے کر دکھائی دیتا ہے. فلک کے چاند سے بہتر دکھائی دیتا ہے. اور خوشا نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر. خوشا نصیب کے لیلا تیرا علی اکبر. امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے. امام کو بھی پیمبر دکھائی دیتا ہے. ان اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں غریب حسین صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار کے ساتھ مدح مولا نذران عقیدت پیش کریں. السلام علیکم. ولادت جناب علی اکبر علیہ السلام آپ سبھی کو بہت بہت مبارک. سورہ نور کی تنویر جناب اکبر. سورہ نور کی تنویر جناب اکبر. سورہ دہر کی تفسیر جناب اکبر. سورہ فاتحہ کی تعبیر جناب اکبر. سورہ فتح کی تعبیر جناب اکبر.
حق محبوب کی تصویر جناب اکبر، حق محبوب کی تصویر جناب اکبر، گھر میں شبیر کے نازل ہوئے قرآن کی طرح، گھر میں شبیر کے نازل ہوئے قرآن کی طرح، قلب مومن کے مقی ہو گئے ایمان کی طرح، قلب مومن کے مقی ہو گئے ایمان کی طرح، آسماں میں ابو طالب کا کمر ہے اکبر، سبط احمد کی دعاؤں کا ثمر ہے اکبر، بیر ایمان کا تابندہ گوہر ہے اکبر، رحمت خالق اکبر کا سجر ہے اکبر، مثل شبیر یہ اسلام کا رکھوالا ہے، مثل شبیر یہ اسلام کا رکھوالا ہے، گود میں ثانی زہرا نے اسے پالا ہے، گود میں ثانی زہرا نے اسے پالا ہے، رزم حضرت ہے عباس اس کے استاد، رزم حضرت عباس ہے اس کے استاد، مثل عباس یہ کرتے ہیں ہماری امداد، مثل عباس یہ کرتے ہیں ہماری امداد، مثل حیدر کی یہ سنتے ہیں دلوں کی فریاد، مثل حیدر کی یہ سنتے ہیں دلوں کی فریاد، نقش باطل کا ہرگز نے کیا ہے برباد، نقش باطل کا ہرگز نے کیا ہے برباد، ہے یہ ہم شکل نبی نام علی اکبر ہے یہ ہم شکل نبی نام علی اکبر ہے، برسر کرب و بلا ہو بہو یہ حیدر ہے، برسر کرب و بلا ہو بہو یہ حیدر ہے، پوچھے حضرت عباس سے اکبر کا حشم، پوچھئے حضرت عباس سے اکبر کا حشم، بڑھ کے میدان میں ہٹتے نہیں، بڑھ کے میدان میں ہٹتے نہیں اکبر کے قدم، بزم میں آئے ابو طالب کی طرح اغیر کرم، بزم ہے ابو طالب کی طرح اغیر کرم، نور اکبر سے ہی دنیا میں تجلی پہ ہم، نقش پا دیکھ کر شرمندہ کمر ہوتا ہے، اس کے قدموں سے آیا نور کا سحر ہوتا ہے، اس کے قدموں سے آیا نور کا سحر ہوتا ہے، بن کے رحمت کی گھٹا دہر میں چھایا اکبر، بیر انوار مشیت میں نہایا اکبر، عرش سے فرش پہ شابان میں آیا اکبر، نور شبیر سے جس وقت بنایا اکبر، دشت قدرت نے حد و خالی سے وہ کام لیا، دیکھ کر حسن کو یوسف نے بھی دل تھام لیا، دیکھ کر حسن کو یوسف نے بھی دل تھام لیا، عظمت اکبر جرار کی ہے لامحدود، عظمت اکبر جرار کی ہے لامحدود، رحمت خالق اکبر ہوا اس کا وجود، حسن پر اس کے زمانے میں نزا ہے معبود، حسن پر اس کے زمانے میں نزا ہے معبود، ہے یہ ہر وقت دل اہل بلا میں موجود، اہل ایمان کو اللہ کا انعام ہے یہ، اہل ایمان کو اللہ کا انعام ہے یہ، دشمن حق کے لیے موت کا پیغام ہے یہ، دشمن حق کے لیے موت کا پیغام ہے یہ، آخری
اپنے دادا کی طرح صاحب کردار بنا، اس کے ہر ایک عمل قید کا معیار بنا، ثانی زہرا کا یہی تو دلدار بنا، عظمت جرت ایثار کا شاکار بنا، گونج کر کہتی ہے دنیا میں اذانوں کی صدا، گونج کر کہتی ہے دنیا میں اذانوں کی صدا، گونج کر کہتی ہے دنیا میں اذانوں کی صدا، کون کر سکتا ہے اللہ سے اکبر کو جدا، کون کر سکتا ہے اللہ سے اکبر کو جدا، بآواز بلند صلوات حضرات، یہ غریب حسین صاحب تھے جو جناب علی اکبر کے مدح میں اشعار پڑھ رہے تھے۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے پرورش کی تھی۔ جناب زینب کے حوالے سے 4 مصرے کی: پاس تیرے اسد اللہ کا ہے دل زینب، پاس تیرے اسد اللہ کا ہے دل زینب، تجھ میں عباس بھی شبیر بھی شامل زینب، تجھ میں عباس بھی شبیر بھی شامل زینب، کس میں ہمت تھی، کس میں ہمت تھی جو دیتے تیرے خطبوں کا جواب، کس میں ہمت تھی جو دیتے تیرے خطبوں کا جواب، سب تو جاہل تھے وہاں کون تھا قابل زینب، سب تو جاہل تھے وہاں کون تھا قابل زینب۔ انہی اشعار کے ساتھ ہمیں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں عالی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیانات کے ساتھ آپ حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ آپ حضرات ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات امام زمانہ کی سلامتی کے لیے اور جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے با آواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی اضرب بالسیف احامی عن ابی ضرب غلام ہاشمی علوی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی شب ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کے موقع پہ آپ سب کی خدمت میں مبارکباد اور تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ عالم اسلام تحریک کربلا اور انقلاب بقائے اسلام کی اہم ترین ذات، جوانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل، سیرت رسول پہ عمل کرنے والی وہ ذات کی جس پہ تائید امامت ہو، آیات قرآنی کی عملی تفسیر کی شکل میں جناب علی اکبر علیہ السلام ہم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل بھی ہیں، اور آپ کی سیرت وہ ہے کہ پوری قوم اور بالخصوص ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ ہم جناب علی اکبر کی سیرت کو حاصل کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جناب علی اکبر اس ذات کا نام ہے کہ جن میں تمام جو ظاہری اور شکل و شمائل کے فضائل و کمالات و صفات پائے جاتے تھے وہ اپنی جگہ،
لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ کردار کی بلندی تھی کہ جس کردار کی بلندی کے لیے وقت کے امام نے اپنے بیٹے کی نہیں بلکہ ایک باکردار جوان کی تائید کی تھی۔ خود جناب علی اکبر نے بعنوان رجز جو بات پیش کی جس کو ہم نے سرنامہ کلام معین کیا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے پہلے رجز اس کو کہتے ہیں جب کوئی سپاہی جب میدان جنگ میں جاتا ہے تو جنگ شروع کرنے سے پہلے اپنے کو پہچانواتا ہے ہم کیا، اسے رجز کہتے ہیں۔ اور وہ فصاحت و بلاغت اور وہ کمال اور بالخصوص ان ذوات مقدسہ کا کہ جب وہ پہچانواتے تھے تو فی البدی اشعار کہہ کے شعر کی شکل میں پہچانواتے ہیں۔ دیکھو ہم یہ ان اشعار کے کچھ مصرے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ جس میں شہزادہ علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی، اللہ کی قسم یہ ولد الزنا ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا ہے، یہ ہمارے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اضرب بالسیف احامیا ابی، اس سلسلے میں ہم اس کو تلوار سے اپنے باپ کی حمایت کرتے ہوئے ماریں گے۔ کیسے ماریں گے؟ ضرب غلام ہاشمی علوی، وہ ماریں گے کہ جو ایک علوی اور ہاشمی جوان کی مار ہوتی ہے۔ یہ جناب علی اکبر کا رجز، اور رجز نہیں ہے یہ، روایتوں کے حساب سے تقریباً 320 یا اس سے زیادہ لوگوں کو جناب علی اکبر نے واصل جہنم کیا اس پیاس کے عالم میں، ان مشکلات کے عالم میں۔ پہلی مرتبہ گئے تو تقریباً 120 لوگوں کو مارا، آئے واپس پھر گئے تو تقریباً 200 لوگوں کو مارا، اس طریقے سے 320 یا اس سے زیادہ لوگوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ آئیے اس رجز میں، رجز ہے یہ یعنی جناب علی اکبر کا کلام ہے، ایسی ذات کا کلام نہیں ہے، آپ نے میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے، خدا کی قسم کھائیے، شرعی قسم۔ ہمارے درمیان ہم لوگ کچھ بھی قسم نہیں، شرعی قسم واللہ باللہ تاللہ، یہ شرعی قسم ہے، اگر کوئی جھوٹی قسم کھا لے تو کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ آپ نے قسم کھائی ہے اور قسم کھانے کے بعد قوم کے جوانوں کو میسج دیا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے بہت اہم ہے یہ دیکھنا کہ تم پہ کون حکومت کر رہا ہے یا تمہارے بارے میں کون فیصلے لے رہا ہے۔ تاللہ ہے، اللہ کی قسم، یہ ابن الدعی ولد الزنا، یہ نامراد ہم پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ یعنی انسان کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ یہ طے کرے کہ کون ہم پہ حکومت کر سکتا ہے، کون حکومت نہیں کر سکتا ہے، ہمیں کس کے حکم کو ماننا ہے، کس کے حکم کو نہیں ماننا ہے۔ یہ اہم ترین ان پر، اور یہ وہ پیغام ہے کہ جو سرکار سید الشہداء کے پیغام سے بہت زیادہ بہت نزدیک ملتا ہے۔ یوں کہا جائے کہ وہ شکوہ جو سرکار سید الشہداء نے کیا تھا، آپ نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام اذ بلیت امت براع مثل یزید۔ کلمہ استرجاع پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، جو عام طور سے لوگ مصیبت یا موت کے وقت پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اس اسلام پہ ہمارا سلام کہ جس کا حاکم یزید جیسی ذات ہے۔ یہی وہ مفہوم ہے کہ جس کو شہزادہ علی اکبر نے اس مصرے میں کہا ہے کہ اللہ کی قسم ہم پہ ابن الدعی یہ ولد الزنا یہ نامراد حکومت نہیں کر سکتا۔ ایسے حالات میں کہ جب اس کا جیسا بدبخت حاکم بن کے آ جائے تو سیرت علی اکبر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر قسم کھا لے کہ ہم اس کو اپنے باپ کی حمایت میں ماریں گے۔ یعنی یہاں پہ پھر اب اگر کوئی ایسا ظالم و جابر آ جائے کہ جو اسلام کی شکل کو موڑ دے، جو اسلام کی شکل کو بدل دے، جو اسلام میں تبدیلی کی کوشش کرنے لگے، جو حلال کو حرام میں بدلنے لگے، جو حرام کو حلال میں بدلنے لگے، تو ایسی صورت میں علی اکبر جیسے جوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ تلوار نکال کے میدان جنگ میں آ جائیں تاکہ اسلام کا دفاع کر سکیں۔ پھر اس کے بعد کیسے ماریں گے؟ مارنے کا بھی جو طریقہ ہوگا وہ عام نہیں ہوگا، مارنے کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو ایک ہاشمی اور علوی جوان کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہاشمی جوان ایک مکمل کردار ہے، علوی جوان ایک مکمل کردار ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پہ ایک چیز کہتے چلیں کہ سرکار سید الشہداء نے اپنے بیٹوں کا نام علی ہی نہیں رکھا تھا، شاید اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ جناب علی اصغر کی ولادت کے موقع پہ ہوا ہے۔
صرف نام علی نہیں رکھا تھا، بلکہ آپ کی پوری کوشش یہ تھی کہ ان کو سیرت علی ابن ابی طالب پہ اتنا پابند بنا دیں کہ یہ علی کی جیتی جاگتی تصویر بن جائے۔ باپ کی یہ تمنا، نام رکھنے کی یہ وجہ، اپنے زندگی کے آخری لمحات میں جناب علی اکبر نے اپنے رجز کے اس مصرے میں بتا دیا کہ اگر ہمارا باپ یہ چاہتا تھا کہ ہم علی جیسے بنے تو ہم محراب عبادت میں آئیں گے تب بھی علی جیسی عبادت کی کوشش کریں گے، ہم خیمے میں ہوں گے تب بھی علی کی طرح رہنے کی کوشش کریں گے، اور جب علی اکبر میدان جنگ میں آئے گا تو حملہ بھی ایسا کرے گا کہ جو حملہ علوی حملہ ہو، جو حملہ ہاشمی حملہ ہو۔ علوی حملہ کیا ہے؟ اب یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم کو علوی حملہ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے مارا اور ویسے مارا، دو ٹکڑے کیے دو برابر تھے، وہ چیز کی جس کی یعنی بہرحال خود امام علی کی نگاہ میں اتنی وہ نہیں تھی، کیونکہ کتنوں کے امام علی نے سر بھی کاٹا تو برابر تھوڑی ہوتے۔ علوی حملے کی خاصیت یہ تھی کہ علوی حملہ کبھی بھی کسی ایسے پہ ہوتا ہی نہیں تھا کہ جو اس حملے کا اہل نہ ہو۔ ہمیشہ مولا کائنات اسی پہ تلوار اٹھاتے تھے کہ جو تلوار کھانے کا اہل ہو۔ کبھی بھی غلطی سے انجانے میں بھی کسی بے گناہ پہ علی کی تلوار نہیں چلی۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر گنہگار سامنے آ گیا ہے تو وہ بچ کے بھی نہیں گیا، ٹھیک ہے نہیں، سوائے اس کے کچھ مخصوص داستان ہے کہ جو ملعون آیا تھا اور آنے کے بعد جب دیکھا کہ ہم علی کے حملے سے نہیں بچ سکتے ہیں تو اس نے اپنا کپڑا اتار دیا اور بڑے فخر سے کہتا ہے کہ آج ہماری شرمگاہ نے ہم کو بچایا۔ اب انسان اتنا بھی گر جائے تو پھر وہ علی کے معیار سے باہر ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک الگ بات ہے۔ شہزادہ علی اکبر میدان جنگ میں جا کے اپنے دادا کی جنگ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو علی کی تلوار میں، علی کے جہاد میں صرف زور بازو کمال نہیں ہے، بلکہ علی کے تلوار میں، علی کے جہاد میں کوالٹی کمال ہے۔ اگر تم علی کو صرف زور بازو کی بنیاد پہ دیکھو گے تو تم کو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی زور بازو والا مل جایا کرے گا، پھر اس میں علی کی انفرادیت ختم ہو جائے گی، علی کا کمال اس معراج پہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب کوالٹی کے اعتبار سے دیکھو گے، جب تم معیار کے حساب سے دیکھو گے، جب دشمنوں کی پرکھ کے حساب سے دیکھو گے تو پھر وہ علی علی ہی ہوگا، علی کے علاوہ دوسرے نہیں ہوں گے جو اس معیار پہ تلوار چلائے۔ آج علی اکبر جب میدان میں آ رہا ہے تو علی اکبر صرف زور بازو کی بنیاد پہ نہیں آ رہے ہیں کہ جو بھی سامنے آ گیا مار دیا، علی اکبر اس بنیاد پہ آ رہے ہیں کہ اب اس کو ماننا ہے جو دشمن اسلام۔ بھیا یوں کہا جائے کہ علی اکبر بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آج امام علی بھی ہوتے تو امام علی بھی ان لوگوں کا وہی حشر کرتے جو آج علی اکبر کر رہے ہیں۔ یہ جناب علی اکبر کی نگاہ سے۔ دوسرا پہلو آئیے خود سید الشہداء کی نگاہ سے، کہ جس وقت سید الشہداء نے اپنے اس شہزادے کو رخصت کیا تو کیا جملہ کہا؟ پالنے والے گواہ رہنا کہ ہم نے اس کو خدا حافظی کی ہے، اس کو خدا کی راہ میں، تیرے راہ میں بھیجا ہے کہ جو اشبہ الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ مشابہ ہے، خلقاً و خلقاً و منطقاً، رفتار و گفتار اور اخلاق میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ کیا مطلب؟ اپنے وقت کے اندر ایک آدھ دو پوائنٹ، کیونکہ یہ بہت تفصیلی چیز ہے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ہم جا کے غور کریں، سوچیں کہ اس میں کیا کیا پوائنٹس نکل رہے ہیں۔ جب قرآن نے ہم کو دعوت دی کہ دیکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے ذات رسول بہترین نمونہ عمل ہے، تو اگر قرآن نے ہم کو اس بات کی دعوت دی ہے تو سرکار سید الشہداء نے اپنے اولاد اہل بیت اطہار نے اپنے جوانوں کو سیرت رسول پہ عمل کرا کے بتا دیا کہ دیکھو قرآن کا یہ دعویٰ خالی نہیں ہونا چاہیے، ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو رسول سے نزدیک تر سیرت میں کریں۔ سیرت کے عنوان سے، کردار کے عنوان سے عزیزان محترم، یہ ہمارے جوانوں کے لیے بہترین دعوت عمل بھی ہے، دعوت فکر بھی ہے۔ جناب علی اکبر نے سیرت رسول پہ عمل کر کے بتا دیا کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علی اکبر کی سیرت پہ عمل کریں، رسول کی سیرت کو اپنائیں۔ قرآن کا یہ دعویٰ، قرآن کی یہ دعوت
قرآن کا یہ اعلان، لہٰذا ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم سیرت رسول کو پہچانیں اور اس پہ عمل کریں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں سیرت رسول کتنی ذکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اور کیوں نہیں ہوتی ہے، وہ دوسری تفصیلات ہیں۔ سیرت رسول کے عنوان جب گفتگو ہوگی تو ان باتوں کو ہم پیش کریں گے، اور کیا بھی بعض موقعوں پہ۔ لیکن سرکار سید الشہداء اپنے بیٹے کو رسول کی سیرت پہ عمل کرا کے اور جاتے وقت اعلان کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو جوانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ سیرت رسول پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو رسول جیسا بنائیں۔ اب جب یہ جوان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے تو ہم کو اس بات پہ افسوس نہیں ہے کہ 18 سال جسے پالا وہ جا رہا ہے، ہم کو اس بات پہ افسوس ہے کہ جس کو ہم نے نمونہ سیرت رسول بنایا تھا وہ جا رہا ہے۔ اور اسی چیز کو خود شہزادے علی اکبر نے اپنے اسی رجز میں انہی مثلوں سے پہلے کہہ کے بتایا کہ انا علی بن حسین بن علی نحن بیت اللہ اولا بن نبی، میں علی بن الحسین بن علی ہوں، اور ہم اور وہ اہل بیت ہیں کہ جو نبی سے سب سے زیادہ نزدیک ہیں، نبی سے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ قربت صرف خاندان کی نہیں ہے، صرف نسب کی حسب کی نہیں ہے، یہ قربت وہ قربت ہے جو سیرت و کردار کی قربت ہے۔ اب یہ سیرت و کردار کی بنیاد پہ ابھی تو ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر امام علی میدان کربلا میں ہوتے تو اسی طریقے سے حملہ کرتے جیسے علی اکبر کر رہے ہیں۔ اب اس سیرت کی گفتگو کے بعد یہ کہنے کی ہمت ہوتی ہے کہ اگر رسول بھی آتے اور تلوار اگر اٹھا لیتے تو اسی شان سے حملہ جس شان سے رسول کرتے علی اکبر بھی اسی شان سے حملہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، گفتگو کو سمیٹ کر کے کہا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ اب علی اکبر کسی اور بنیاد پہ جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، کسی اور بنیاد پہ حملہ نہیں کر رہے ہیں، کسی اور بنیاد پہ جنگ نہیں کر رہے ہیں۔ اب علی اکبر اپنے باپ کے دشمن کو نہیں مار رہے ہیں، دشمن اسلام کو مار رہے ہیں، دشمن رسالت کو مار رہے ہیں، دشمن شریعت کو مار رہے ہیں۔ ہمارے جوانوں تمہارے لیے سیرت ہے کہ ہمارے درمیان دو طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ذاتی اختلافات ہوا کرتے ہیں، کچھ مذہبی اختلافات ہوا کرتے ہیں۔ ذاتی اختلافات کو مذہبی اختلافات مت بنانا، یہ دین کے ساتھ خیانت ہے، اور مذہبی اختلافات کو کبھی چھوڑنا مت، یہ دین کے ساتھ نصرت سے جان چرانا ہے۔ دو چیزیں آج بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ ہم اپنے ذاتی اختلافات کو مذہبی اختلافات بنا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس بنیاد پہ پرسنل طریقے سے کوئی چیز ایسی ہوئی کہ جو ہماری انانیت کو ہماری ایگو کو ٹھیس پہنچاتی ہے، اس کو ہم نے مذہبی اختلاف بنا دیا۔ اچھا، مذہبی اختلاف اور ہے، نظریاتی اختلاف اور، مذہبی اختلاف اور ہے، نظریاتی اختلاف اور ہے۔ مجتہدین کے فتووں میں بھی نظریاتی اختلاف ہوتا ہے، ایک کہتا ہے کہ تسبیحات اربعہ کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، ایک کہتا ہے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ مذہبی اختلاف نہیں ہے، نظریاتی اختلاف ہے۔ نظریاتی اختلافات کی بنیاد پہ جھگڑے نہیں ہوا کرتے ہیں، جنگ نہیں ہوا کرتی ہے۔ نظریاتی اختلاف کی بنیاد پہ ہر انسان اپنے نظریے پہ عمل کرتا ہے، دوسرے کے نظریے کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ نظریاتی اختلاف کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنے نظریے پہ عمل کیجئے، دوسرے کے نظریے کا احترام کیجئے۔ آپ بتائیے عالم اسلام میں کبھی نظریاتی اختلاف کی بنیاد پہ کسی پڑھے لکھے نے، کسی ائمہ میں سے کسی نے، معصومین میں سے کسی میں، اصحاب میں سے کسی میں، تابعین میں سے کسی نے کہ جو کی ہدایت پہ رہے ہوں کبھی جھگڑا کیا؟ نہیں کیا۔ نظریاتی اختلاف کی بنیاد پہ جھگڑا نہیں ہوا کرتا ہے، اور اس کو مذہبی اختلاف بنایا بھی نہیں جاتا ہے۔ مذہبی اختلاف کیا ہوتا ہے؟ سرکار سید الشہداء نے اپنے اس قیام میں، اور بالخصوص جناب علی اکبر نے اپنی اس گفتگو میں، مذہبی اختلاف یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شریعت کو بدلنا چاہے، جیسے وہ آتے ہیں نا، ہمارے پاس بھی وہ میل آئے، آغا سستانی کی طرف سے فتویٰ دے دیا، مذہبی اختلاف، بلکہ یہ بھی بہت چھوٹا ہے، اس سے بڑا۔ سرکار سید الشہداء نے کس سے جنگ کی؟ یزید سے جنگ کی، جو دین کو بدل رہا، جو مذہب کو۔ نظریاتی اختلافات دین کو بدلا نہیں کرتے ہیں، نظریاتی اختلافات نظر میں اختلاف ہوتا ہے، ان کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، اس سے دین نہیں بدلتا ہے۔ لیکن جو حرام کو حلال میں تبدیل کر دے، حلال کو حرام میں تبدیل کر دے، وہ دین کو بدلتا ہے۔ وہ دین کو جب حرام و حلال میں تبدیلی ہونے لگے تو پھر جو تبدیلی کرنے والا ہے، سرکار سید الشہداء نے اس یزید کو پہچانوایا کہ یہ وہ ہے جو شرابی ہے، یہ وہ ہے جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، یہ وہ ہے جو بے گناہوں کا قتل کرتا ہے۔ اب جب
مذہبی اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں بیٹھنا تمہارے لیے حرام ہے، قیام واجب ہے۔ عزیزان محترم، آج ہماری قوم کو نظریاتی اختلافات کی بنیاد پہ آپس میں ٹکرایا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پہ مذہبی اختلاف کی طرف توجہ نہیں ہو رہی۔ گفتگو کا خلاصہ کریں، جم بندی کر کے آپ کی زحمت تمام کریں۔ دو اختلاف کی گفتگو ہو رہی ہے، ایک نظریاتی اختلاف، ایک مذہبی اختلاف۔ نظریاتی اختلاف بہت چھوٹی چیز ہے، مذہبی اختلاف بہت بڑی چیز ہے۔ نظریاتی اختلاف کو اتنا بڑا بنا دیا کہ لوگ مذہبی اختلاف کو بھول گئے۔ عزیزان محترم، نظریاتی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے مذہب پہ حملہ کر رہا ہے، لیکن اس کو دیکھیے جو آپ کے مذہب پہ حملہ کر رہا ہے۔ آج ہماری قوم نظریاتی اختلاف میں اتنا گھر گئی ہے کہ قرآن جلانے والے کے خلاف آواز نہیں اٹھا پا رہی، جناب زینب کے حرم پہ حملہ کرنے والے کے خلاف آواز نہیں اٹھا پا رہی، رسول کی توہین کرنے والے کے خلاف آواز نہیں اٹھا پا رہی ہے۔ یہ لوگ کہ جو اپنی قوم کے خلاف جتنا جھگڑ رہے ہیں، اگر 10% دشمنوں کے خلاف لڑ لیں تو دشمن خود بخود چپ ہو جائے۔ کون سی عقل مندی ہے کہ تم آپس میں اتنا لڑ رہے ہو، اپنی قوم کے خلاف اتنا لڑ رہے ہو، مسلمانوں کے خلاف اتنا کمر کسے ہوا؟ وہاں ہمت نہیں پڑتی، وہاں لڑتے نہیں، صرف وہاں زبانی دعویٰ ہوتا ہے۔ اتنا کمر کسے ہوئے ہو، لیکن جب دشمن اسلام کی بات ہوتی ہے تو خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہو۔ انصاف سے بتاؤ کہ آج کے وقت کا یزید کون ہے؟ کہ یزید کے خلاف لڑنا تمہاری ذمہ داری نہیں؟ شہزادے علی اکبر کا میسج، خدا کی قسم تاللہ، خدا کی قسم ہمارے اوپر ابن الدعی حکومت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، آج تمہارے مذہب میں کھلواڑ کر کے امریکہ اور اسرائیل تم پہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ سیرت علی اکبر کے مطابق تمہیں کس سے لڑنا ہے؟ نظریاتی اختلاف تو شہداء کربلا کے درمیان بھی ہے، اصحاب کے درمیان بھی ہے، علماء کے درمیان بھی ہے، آیات اعظام کے درمیان بھی ہے، لیکن اس بنیاد پہ نہ جھگڑا ہوتا ہے نہ قتال ہوتا ہے۔ نظریاتی اختلاف کی بنیاد پہ جھگڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن مذہبی اختلاف کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے نظریاتی اختلاف پہ جھگڑا شروع کر دیا، لہذا مذہبی اختلاف خود بخود معاف ہو گیا۔ بس ہماری قوم میں یہ شعور علی اکبر ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ کون سی چیز، کون سا اختلاف اہم ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جب تک ہم نظریاتی اختلاف پہ لڑیں گے اس وقت تک اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ قوم کا اتحاد ہو چاہے مسلمانوں کا۔ اور جب ہم اپنے دشمن کو پہچانیں گے تو خود بخود اتحاد ہو جائے گا۔ اب یہ اتحاد ایک الگ موضوع ہے، اس پہ ہمیں گفتگو نہیں کرنا ہے، صرف دو جملے کہہ دیں کہ جان محترم یہ لاکھ لوگ کہا کریں کہ نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے سارے علماء و مراجع کہتے ہیں کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ اختلاف اتحاد، اتحاد سے اختلاف رکھنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیات اعظام کی بات کو نہیں مان رہا ہے، یہ علماء و مراجع کی بات کو نہیں مان رہا۔ اتحاد نہ ہو یہ کوشش دشمن کی اسی لیے ہے کہ اگر یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو مذہبی اختلاف کی بنیاد پہ ہمارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں کانفرنس ہوتی ہے کہ شیعہ سنی کیسے لڑائے جائیں۔ مسلمانوں کے اختلاف کی کوشش امریکہ اور اسرائیل میں ہوتی ہے، مسلمانوں میں اتحاد نہ ہونے دینے کی کوشش امریکہ اور اسرائیل میں ہوتی ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں کرتی ہیں۔ کربلا کی سیرت نہیں ہے، کربلا میں تو زہرقین جیسے عثمانی مذہب کو بھی امام حسین نے جا کے بلایا تھا۔ روایتیں آپ کی نگاہوں کے سامنے، یہ کربلا کی تاریخ اور ہے، اور آج جو دین پیش کیا جا رہا ہے اس کی تصویر اور۔ جب تک وہ تصویر کربلا کے تصویر سے نہیں ملے گی اس وقت تک حقیقت دینی ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ لہٰذا ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے شعور کو اتنا بلند کریں کہ اپنے اور غیر کو پہچانیں، حق و باطل کو پہچانیں، تاکہ سیرت علی اکبر علیہ السلام پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے واقعی دشمن کو پہچانیں، اس سے لڑیں، نہ یہ کہ وہ کہ جو ہمارے اپنے ان کو دشمن بنا بیٹھے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری کم ظرفی ہے، یہ ہماری لاشعوری ہے، یہ ہماری کم فکری ہے کہ جو ہم اپنوں کو غیر سمجھتے ہیں اور غیر کو اپنا سمجھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔